السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات عید سے متعلق باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا معیدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ختم ہونے کو ہے، عید کی تیاری زوروں پر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے میں عید سے متعلق کچھ عرض کروں۔ حضرات غرامی، عید کے لغوی معنی خوشی، میلہ، جشن اور تہوار کے آتے ہیں، اور اہل عرب کے نزدیک عید اس وقت کو کہتے ہیں جس میں خوشی و مسرت ہوتی ہے۔ عید کی وجہ تسمیہ، عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کے معنی لوٹنے کے ہے، اور یہ ہر سال نئی خوشی لے کر لوٹتی ہے، اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان تزکیہ نفس کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، تو ایک ماہ روزہ رکھتے ہیں اور عید الفطر کو روزہ افطار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو گویا عید یا خوشی اس کی ہوئی جس نے عید الفطر کے 30 روزے رکھے، اور جس نے محبوب حقیقی کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا اور نفس پر قابو پایا۔ یہ مہینہ ہدایت اور رہنمائی کا مہینہ ہے۔ اس میں 30 روزے کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ پرہیزگار بن جائے، اور نہ صرف اس ماہ میں بلکہ آئندہ زندگی میں بھی تیار رہیں۔ اگر اسی ماہ کی نعمتوں سے پورے سال کو سنوارنے کا عہد اور تحمل نہیں کریں گے تو سمجھ لے کہ اس ٹریننگ کے بعد بھی ہم ناکام ہو گئے۔ ہمیں اس ماہ میں معرفت الہی کی سند نہیں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے کھیل کود کے لیے 2 دن مقرر کیے۔ آپ نے فرمایا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان 2 دنوں میں ہم زمانہ جاہلیت میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دونوں کی جگہ ان سے بہتر دین مرحمت فرما ہیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ آج بطور مسلمان اپنے احوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم بھی زمانہ جاہلیت میں تو نہیں آ گئے۔ کیا ہم نے عید کے معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کی اور اس سے لطف اندوز ہونے اور اسے کھیل کود تک محدود کر دیا؟ عید الفطر امتحان کی کامیابی کا دن ہے، خوشی اور مسرتوں کا دن ہے۔ اس روز صدقہ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دیا اور عورتوں کو نصیحت فرمائی اور صدقہ کا حکم دیا۔ شریعت اسلام کی روح سے نماز عید سے پہلے ہر صاحب حیثیت اور ہر صاحب نصاب مسلمان پر صدقہ فطرہ یا فطرانہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس طرح رمضان کے روزے اور عبادت کے بعد اگر مسلمان صدقہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت کے دائرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عید کی رات عبادت کرنے کی فضیلت، ہر قوم کی خوشی منانے کے دن ہے۔ ہر مذہب اپنے اپنے انداز سے خوشی مناتا ہے۔ اسلام جو سچا اور حق پر مبنی دین ہے، اس دن خوشی منانے کی دعوت دیتا ہے۔ خوشی منانا اصل اطاعت گزاری ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، اہل ایمان ابدیت کے فرائض پورا کرنے کی دھن میں لگ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ دراصل یہ وہی خوشی کا آنسو ہے جو رب العالمین اپنے پرہیزگار بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان شوال کا چاند دیکھ کر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس رات اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے گر گرا کر معافی مانگتے ہیں، آہذاری کرتے ہیں، اپنے پالن ہار کو مناتے ہیں، اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور وہ اعلیٰ رب اپنے منگتوں اور چاہنے والوں کو ان کے اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے اور بار بار کہتا ہے کوئی مانگنے والا فوت ہو جائیں گے۔ مگر افسوس آج کے مسلمان ان مقدس راتوں کی فضیلت و اہمیت سے بے خبر اور عمل سے غافل ہے۔ ہمارے یہاں اس رات کا تصور کیا ہے؟ لوگ پورے سال خدا کی نافرمانی میں گزار کر اس رات اپنے گناہوں پر جشن مناتے ہیں، جو جانتے نہیں کہ نماز کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، جنہیں معلوم نہیں کہ نفس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ روٹھے رب کو کیسے منایا جاتا ہے، جو اسلامی اصولوں اور اسلامی کلچر سے ناآشنا ہے، جنہیں شعور نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایسے لوگ اپنا وقت دولت کو برباد کرتے ہیں۔ چاند رات جو عبادت کی رات ہے، جس میں اپنے مولا کو منا کر عید کی خوشیوں کو حاصل کرنے کا سامان کیا جاتا ہے۔ اس رات بازار سج دھج جاتے ہیں اور مسلمان تفریح کی غرض سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بے حیائی سے عید کا فروغ ہوتے ہیں۔ گھر میں ٹی وی پر ناچ گانے اور موسیقی کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ فلمیں دیکھی جاتی ہے، سڑکوں پر ٹریفک رک جاتی ہے، اور لوگوں کا ایک جم غفیر اسی
سہانی خوشی کو منانے باہر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔